بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29واں قصہ حضرت علی کی شہادت۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ حضرت علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم نے آگے بڑھ کر سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور یوں حضرت علی اس زہر کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ 30واں قصہ بھائی کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا کہ بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عز و جل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت بھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے غم گسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ میری زبان صرف تیری مدح خواں رہے، میری زبان صرف تیری مدح خواں رہے، کوئی بیاں رہے نہ رہے یہ بیاں رہے۔